آج کل یہ علی کو نہیں بھونکتے، علی والوں کو بھونکتے ہیں، گینگ وہی ہے۔ تب علی کو بھونکتا تھا، اب بس نہیں چلتا، اب بڑا ساری غلاموں پہ نکال لیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے جی فلاں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا علی سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی کا نام لیں۔ اتنی سی چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا بھی ٹائم ہے کہ علی کو چھوڑ کے، یہ تو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جدھر علی ہو نظر ادھر ہی جمائی جاتی ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے عام مومنوں کے پاس نور ہے۔ اور یہاں جنہوں نے یہ سوال کھڑا کیا، میں ذرا ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی سرحان شریف بھی چکر لگا لیا کریں۔ وہاں نقشبندیوں کا ایک بڑا پیر لیٹا ہوا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ نور علی والا مسئلہ جنہیں بہت چبھتا ہے نا، ان میں سے ایک آدمی اس دور میں جس نے پہلا اعتراض کیا ہے وہ خود بھی نقشبندی ہے۔ تو میں ان نقشبندی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ نام اس قابل نہیں ہے کہ لیا جائے، ہمیں علی کے نام سے فرصت ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے جی فلاں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا علی سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی کا نام لیں۔ اتنی سی چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا بھی ٹائم ہے کہ علی کو چھوڑ کے، یہ تو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جدھر علی ہو نظر ادھر ہی جمائی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ سند کے اوپر بہت کلام کرتے ہیں، قبلہ سند کے اوپر کلام کرتے ہیں، کنت انا وعلی نورم بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں نے کہا چھلانگ اتنی بڑی مارتے ہو، خطرہ ہے کوئی ٹانگ شنگ ٹوٹ جائے گی، دھیرے دھیرے ذرا تھم تھم کے، ذرا جم جم کے، موسم بڑا خراب ہے، باہر بڑی پھسلن ہے، کتنے پھسل نہ جانا۔ میں نے کہا سند تک آپ نہ جائیں جناب، سرحن تک جائیں۔ نقشبندیوں کے پیر سے بھی کوئی بات پوچھے کہ آیا جب سے فاطمہ بنت کے اسد کے بطن سے کعبے میں علی آیا ہے، علی تب سے ہے یا پہلے بھی کہیں؟ مجدد الفسانی سے پوچھو، اے شیخ سرحد مجدد الفسانی، اکبر سے ٹکر لگانے والے، اصغر سے تو ٹکر لگاتا ہی نہیں، جس نے پورا دین نیا گھڑا ہو جو اس سے ٹکرا کے اس کے عقیدے کو پاش پاش کر دے، اس مجدد سے پوچھتے ہیں بتائیے تو صحیح علی کب سے ہے؟ اور پھر مولا علی پر تان و تشنیع کرتے ہیں، کھل کے تو کر نہیں سکتے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو لگام دے دی تھی۔ آج کل یہ علی کو نہیں بھونکتے، علی والوں کو بھونکتے ہیں، گینگ وہی ہے۔ تب علی کو بھونکتا تھا، اب بس نہیں چلتا، اب بڑا ساری غلاموں پہ نکال لیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ گرمی نکلنی ضروری ہے ورنہ زلزلے بہت آتے ہیں۔ اور علی کے مسئلے میں ہمارا سینہ حاضر ہے، ہمیں رافضی کہنا ہے بسم اللہ، ہمیں شیعہ کہنا ہے بسم اللہ۔ تمہارے کہنے سے ہم کوئی شیعہ ہو جاتے ہیں؟ اور عمر کے دیوانے کیوں نہ ہو، ہم نے کان لگا کے سنا ہے، آواز آ رہی تھی لولا علی لہلک عمر۔ آپ ہیں حضرت عمر کو ماننے والے، ہم نے تو حضرت عمر کا یہ قول سنا ہے علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج۔ اے عمر تیرا مقام یہ ہے، تو جس رستے پر چلتا ہے شیطان تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو علی کو اپنی زندگی نہیں مانتے، یہی وہ شیطان ہے جو عمر کا رستہ چھوڑ گئے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنے سارے اب آتے ہیں نیچے مجدد صاحب کی بارگاہ میں، اور ان کی اس عبارت فارسی والی کو ترجمہ کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے لم یبلغ احد من الامم السابقہ، علی کب سے ہیں، ہم سے نہ الجھو، علی کب سے ہیں، ہم تمہیں ادھر ادھر نہیں لے جائیں گے، نہ ذہبی کے پاس، نہ ابو حاتم کے پاس، نہ یحییٰ بن معین کے پاس، نہ رجالیوں کے پاس۔ میں نے کہا وہ لمبا سفر ہے، آپ یہ بارڈر سے پار سرحند میں لے جائیں گے، مجدد صاحب کے بارگاہ میں زانو تلمس پہلے طے کروائیں گے، اٹھے بیٹھو پہلے قریب والے مدرسے تو پڑھو اور پھر جانا ہے یحییٰ بن معین تک۔ مجدد الفسانی جو ہند اور سندھ اور پاکستان میں فارسی بولنے والے، اردو بولنے والوں کا عقیدے کا امام ہے، اہل سنت کا امام ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا الا بتوسط روح علی، جب تک واسطہ اور وسیلہ علی کی روح کا نہیں
حدیث کو سامنے رکھ کر رفض کا فتویٰ لگایا ہے نا رافضی، میں نے کہا لگاؤ مجدد پہ رافضی کا فتویٰ، لگائیے مجدد فسانی پر رافضی کا فتویٰ. اور اگر یہ فتویٰ آپ مجدد صاحب پر نہیں لگا سکتے نا تو پھر سیدوں کی طرف اپنی نگاہوں کے تیر آپ سیدھے مت کریں. وہ کیا کسی نے کہا یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر. تم نے ایک سید کو رافضی نہیں کہا، تم نے مجدد صاحب کو بھی کہہ دیا. کہنے لگی وہ تو نور کا مسئلہ ہے، آپ روح کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا روح اور نور میں تضاد کیا ہے؟ اگر میں روح کو نور کہہ دوں تو پرابلم، نور کو روح کہہ دوں تو کوئی پرابلم؟ ہاں ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. میں نے کہا پھر چھوٹی دلیل نہیں لاتا، پھر بڑی دلیل لے کے آتا ہوں سورہ مریم سے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا. ہے نوری، اجماعی عقیدہ ہے امت کا. فرشتے نوری ہے اور نوریوں کا بھی تاجدار ہے. جبریل نوری ہو کر بھی قرآن روحنا کہہ رہا ہے، یہ ہماری روح ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب نور کا مسئلہ ڈسکس ہوگا تو روح کو نظر انداز نہیں کرو گے، اور جب روح کا مسئلہ ہوگا تو نور کو نظر انداز نہیں کرو گے. لہذا مجدد صاحب نے کہہ دیا گزشتہ تمام نبیوں کی امتوں میں ولایت بانٹنے میں متصرف اللہ نے جسے کار فرما کر دیا وہ کون ہے؟ روح علی ہے.